میڈیا کے تمام بہن بھائیوں کا جو بھی بلاگرز ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. آج میں ایک انتہائی امپورٹنٹ ایشو پہ آپ سے بات کر رہی ہوں اور آپ کے توسط سے پاکستان کی قوم سے بات کر رہی ہوں، کیونکہ ایک ایسا ایشو پچھلے کچھ دنوں میں سامنے آ رہا تھا جس کے حقائق جان کے میں آپ تک آئی ہوں، اور ایک ایسی بات کو ایشو بنایا گیا، اچھالا گیا، ایک جھوٹ کی داستان گھڑی گئی جس واقعے کا وجود سرے سے تھا ہی نہیں. میں پہلے تو ہم یہ کوشش کرتے رہے کہ ہم واقعے کی گہرائی تک جائیں، اس کی ڈیٹیلز تک جائیں، اس کی مائنیوٹسٹ ڈیٹیلز تک جائیں، تو اس کو کچھ دن بھی لگ گئے. لیکن میں نے فائنلی جو جتنے بھی لوگ تھے جن کے اوپر الزامات تھے، میں نے جو انویسٹیگیشن کمیٹی تھی اس کا فائنل جو اجلاس ہے وہ میں نے ابھی خود اٹینڈ کیا ہے اور وہ میں نے چیئر کیا ہے، اور میں تمام حقائق آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. بات یہ ہے کہ میں آج جس ایشو کی طرف نشاندہی کرنا چاہ رہی ہوں، جس کے لیے میں خود ٹی وی پہ آئی ہوں، میڈیا پہ آئی ہوں، وہ ایک بطور ماں جس کی اپنی بھی بیٹیاں ہیں، اس کے لیے تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن میں صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہوں. 15 کروڑ عوام کی جو جان کا تحفظ، ان کے مال کا تحفظ، ان کی عزت کا تحفظ، ان کے آبرو کا تحفظ میری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کے تحت آج میں آپ سے مخاطب ہوں. ایک واقعہ سرفیس کیا، ہماری ایڈمنسٹریشن کو، پولیس کو رپورٹ ملی کہ پنجاب کا ایک پرائیویٹ کالج ہے جہاں پہ خدا نخواستہ کوئی ریپ کا واقعہ ہوا ہے، اور ایڈمنسٹریشن نے فوراً رسپونڈ کیا. ایک سیکیورٹی گارڈ پہ الزام لگا کہ وہ اس میں ملوث ہیں. تو اس دن سے لے کے آج تک ہم اس ریپ وکٹم کی تلاش میں. ایک بچی کا نام لیا گیا اور اس کو کہا گیا کہ وہ وکٹم ہے. 10 تاریخ کو یہ واقعہ رپورٹ ہوا اور کہا گیا کہ 10 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا. وہ بچی 2 تاریخ سے ہسپتال میں داخل ہے. وہ کہیں گری، اس کو بہت بری طرح چوٹ لگی اور وہ ICU میں داخل تھی، جس کو ریپ کا وکٹم بنا دیا گیا. میری اس کے جب والدہ سے رات کو بات ہوئی تو انہوں نے، وہ اتنی بری حالت میں تھی، صدمے کی حالت میں تھی، ان کی اپنی کوئی سرجری ہوئی ہوئی تھی اور وہ بستر پہ تھی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں غریب ہوں لیکن مجھے کچھ نہیں چاہیے، میری 5 بیٹیاں ہیں انکلوڈنگ یہ جو بچی تھی جس کے اوپر ایک کہا کہ یہ ریپ وکٹم ہے. انہوں نے کہا میری 5 بچیاں، ان کی شادیاں بھی ہوئی ہیں. تو یہ جنہوں نے یہ کہانی گھڑی ہے، جو اس سازش کے کردار ہیں، ان کو ایکسپوز کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. اس ماں نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی، تو آج آپ مجھے آج یہ میڈیا پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. وہ واقعہ ہوا، بچوں نے رپورٹ کیا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، اور سوشل میڈیا پہ اس کی ایسی خبر پھیلی اور اس قسم کے الزامات لگائے گئے اور کہانیاں گھڑی گئیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا. اور اس وقت سے ایک ایسی کوئی موومنٹ یا ایسا کوئی کیوس کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی پنجاب میں، اسٹوڈنٹس کو پرووک کر کے، اسٹوڈنٹس کو انسائٹ کر کے، اسٹوڈنٹس کو گمراہ کر کے ایک ایسا کوئی کیمپین چلانے کی کوشش کی گئی جو بالکل جھوٹ اور لغو پر مبنی تھی. تو مجھے اب اس نتیجے پہ میں پہنچی
کہ بار بار یہ جو پروٹیسٹ کی کالز دی جاتی ہیں، جلسوں کی کالز دی جاتی ہیں، گھیراؤ جلاؤ انتشار کی کالز دی جاتی ہیں، ان کی ناکامی کے بعد اب ایک بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی خطرناک ترین منصوبہ انہوں نے بنایا، اور انہوں نے یہ اس وقت میں، ایسے وقت میں جس میں SCO ہونے جا رہی ہے، ایسے وقت میں جب آپ غیر ملکی سربراہان آپ کے ملک میں بہت سال کے بعد آپ نے وہ مناظر دیکھیں کہ ایک ملک کے اندر، ہمارے ملک میں پاکستان میں جو غیر ملکی سربراہان ہیں وہ آ رہے ہیں، کانفرنس ہو رہی ہے، میٹنگز ہو رہی ہیں، ایک اچھا امیج پاکستان کا دنیا میں جا رہا ہے، اکانومی بہت بہتری کی سائنس شو کر رہی ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس نے ریکارڈ توڑی، 85-86,000 پہ اسٹاک مارکیٹ چلے گئی پاکستان کے 77 ایئرز میں، یہ مثال نہیں ملتی. تو یہ ایک ایسی پارٹی ہے تحریک انصاف جس کو میں دہشت گرد جماعت کہتی ہوں، اور وہ ان کا ایجنڈا ہی یہی ہے، جب پاکستان اوپر جا رہا ہوتا ہے وہ نیچے جا رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی کہانی گھڑی اور ایک سازش گھڑی جس کی ہم بالکل باٹم تک ہم گئے ہیں، ہم نے اس کے مائنیوٹس ڈیٹیلز نکالے، بچوں کو استعمال کیا ہے، اپنے جو ان کے پرو اینکرز ہیں ان کو اینکرز نہیں کہنا چاہیے، جرنلسٹ نہیں کہنا چاہیے، ان کے پیڈ لوگ ہیں، ان کے ٹاؤٹس ہیں، ان سے انہوں نے ٹویٹس کرائی، ان سے انہوں نے ویلاگس کرائے، ان سے انہوں نے ویڈیوز بنوائی. اور میں ایک بچی کی آپ کو مثال دینا چاہتی ہوں جس کو بنیاد بنا کر آئے وٹنس بنا کے پیش کیا گیا. یہ وہ بچی میرے ساتھ بیٹھی ہے، اس کا نام مہنور ہے، اور اس نے مجھے کہا، ابھی میں نے خود آپ کے سامنے آنے سے پہلے میں نے خود اس کو انٹرویو کیا تاکہ میں دیکھ لوں، ایسرٹین کر لوں فیکٹس کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ میری وجہ سے کسی کے اوپر کہ ناحق کسی کے ساتھ زیادتی ہو. تو انہوں نے جو میڈیا پہ کہا، وہ جو ویڈیو میں نے دیکھی، انہوں نے کہا کہ بچی کی آوازیں سنی ہم نے، اس کو بیسمنٹ میں لے جایا گیا، اس کی ہم نے آوازیں سنی اور وہ دروازے لاک کر لیے گئے، اور اس کے بعد ریسکیو 1122 وہاں پر آیا. ریسکیو 1122 اس دن یا اس سے آگے پیچھے کئی دن وہاں پر گئی ہی نہیں. اس کے بیسمنٹ کی میں نے ویڈیوز منگوائی، وہاں کوئی لاکس ہی نہیں ہے، اور یہ بچی اس کیمپس کی بھی نہیں. وہ کہتی ہے کہ جب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے ایڈٹ کر دیا وہ کلپ، یہ تو اس کیمپس کی ہے ہی نہیں، یہ کسی اور کالج کی ہے. وہ کہتی ہے میں نے کسی اور سے سنا اور میں نے وہ بات میڈیا پہ کر دی، اور کہتی میں وہ بات نہیں کر رہی تھی، میری ایک ٹیچر کھڑی تھی ساتھ، اس نے کہا کہ اگر آپ آئی ہیں تو آپ یہ بات کریں میڈیا پہ، مطلب کہ جھوٹ بولیں تاکہ یہ آگ لگے. اور جس بچی پہ الزام لگایا گیا وہ بچی کیا نام ہے اس بچی کا؟ ایزا 2 تاریخ سے ہاسپٹل میں داخل تھی. 2-3 ہاسپٹلز میں اس کے والدین اس کو لے کر گئے، اور اس کے بعد وہ اسپائن ہاسپٹل میں بھی گئی، کیونکہ جب وہ گری ہے تو اس کی کمر میں چوٹ لگی، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی تھی، تو وہ اس کو لے کر گئے. وہ بچی جس دن یہ واقعہ ہوا ہے، رپورٹ ہوا ہے، جو جھوٹا واقعہ اس کا کوئی تفصیل نہیں ہے، وہ بچی اس دن وہ کالج میں تھی ہی نہیں. اور جس گارڈ پہ الزام لگا اس کو پولیس نے فوراً اپنی کسٹڈی میں لے لیا، کیونکہ بچے ایک بات کر رہے تھے. وہ اس دن چھٹی پہ چلا گیا، 4-5 دن کی اس کی چھٹی تھی، اس کو سرگودا سے گرفتار کر کے لے کے آئے اور انویسٹیگیشن کے لیے اس کو جو ہے کسٹڈی میں لے لیا. تو کہا گیا CCTV فوٹیج جو ہے وہ ختم کر دی گئی، وہ مٹا دی گئی. یہ ہمارے منسٹر بیٹھے یہ بھی وہاں گئے. تو انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ بچے یہ کہہ رہے ہیں، اس کو بھی بنیاد بنا لیا گیا. تو پوری ایک کڑی دوسری کڑی کی طرف جاتی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گجرات میں کل پروٹیسٹ ہوئے، کچھ بچے جو ہیں ان کو لایا گیا ہے، اس کے پیچھے کون ہے میں سب جانتی ہوں. اور بچوں سے جب پوچھا گیا کہ ایشو کیا ہے، بچوں کو ایشو کا نہیں پتا کہ ایشو کیا ہے. اب یہ بچی آپ کے سامنے بیٹھی ہے مہنور، یہ خود آپ کو بتائے گی کہ اس کو کیا کہا گیا. آپ بیٹا اپنا مائک آن کر لو اور اس کو اپنے آگے کر لو، آن کر دو، بات کرو. جب انٹرویو میرے پاس آئے میں ان کو بولا کہ میں انٹرویو میں کیا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے انٹرویو نہیں کیا تھا. میں نے کو بولا میں نے انٹرویو دے دیا، میں نہیں سامنے والا کرنا چاہتی ہوں. میں صرف 1 منٹ کے لیے دے دیں، صرف آپ کی بات ریکارڈ کرنی ہے. ہمارے پیچھے
अदरवाइज आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको बोलना पड़ेगा अपने हक के लिए। हमने उनकी बातों में आके मैंने बोला मेरे साथ जो लड़की जिसने मुझे वाक्य बताया सारा, वो तो बोले में थोड़ा इशू था, उसकी जुबान थोड़ी सी ना अटक गई, तो मुझे मेरे से बोला कि आप बोलो क्लियर बोलोगी, आप बोलो तो ज़्यादा सही हो जाएगा मामला ना। उसके डर से मैंने बोल दिया कि मुझे तुम्हारे साथ है तो कोई मसला नहीं होगा। एंकर ने भी सारा कहा कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, और जो मैंने उसे बोला कि मैं कैंपस 10 की स्टूडेंट नहीं हूँ, कैंपस 2 की हूँ, उसने कट कर दिया अभी कैंपस 10 की स्टूडेंट है, और वो फासला कि आए सही से देखा है। मैंने जब ये वीडियो बोला कि बच्चों ने वाले सुनी, मैंने ऐसा कुछ बोला कि मैंने सुनी या मैं घर में झूठ थी। जो आई विटनेस थी बच्ची, उसने उतना बोला कि मैं आई विटनेस हूँ, और उसकी वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हुई, मेरी वीडियो ज़्यादा वायरल कर दी उन्होंने। आई विटनेस कोई था ही नहीं, क्योंकि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। तो बात यह है कि कोई पहले कहानी घड़ी गई, इल्जाम लगाया गया, उसके बाद विक्टिम ढूंढते रहे। फिर जब वो बच्ची इज़्ज़ा जो थी उसने इनकार किया कि मैं तो बीमार हूं, मैं तो कब से पड़ी, मेरे पास मैंने पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देखा है, जो मैंने कमेटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी उन्होंने पूरा रिकॉर्ड देखा है, वो वाकई उन दिनों में हॉस्पिटल में दाखिल थी। इन्होंने सोचा कि कोई इनका कोई लिंक था, वो बच्ची कहीं आईसीयू में पड़ी, उनको मिल गई, उसको इन्होंने रेप विक्टिम बना दिया। वो बच्ची रेप की विक्टिम नहीं है, वो बच्ची एक घटिया सियासत की विक्टिम है, वो घटिया जो साजिश होती है वो बच्ची उसकी विक्टिम है। और उसकी माँ ने जब मुझे कहा कि मेरी 5 बेटियां इंक्लूडिंग इज़्ज़ा, तो उससे मेरी बच्चियों की अब शादियां कैसे होगी, तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं आज हालांकि उसके वालिद ने और उसके चचा ने वीडियो पे बयान दिया था कि हमारी बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ, खुदारा हमें इस चीज़ से निकाला जाए, तो मैं आज उस फैमिली के लिए भी बात करने आई हूँ कि वो बेटियां भी सबकी सांझी होती हैं, माएँ भी सबकी सांझी होती हैं, बहनें भी सबकी सांझी होती हैं। जब उसकी माँ ने रात को मुझसे ये बात की तो मैंने कहा आपने फिक्र बिल्कुल नहीं करनी, वो बच्ची मीडिया पे, उसकी माँ वालदा नहीं चाहती, वो बच्ची मीडिया पे आना चाहती थी लेकिन उसकी वालदा नहीं चाहती थी कि वो मीडिया पे आए, तो उसके बिहाफ पे मैं ये बात करना चाहती हूँ कि उस बच्ची के ऊपर एक छोटा पूरी कहानी घड़ी गई है, वो बच्ची बिल्कुल पाक साफ है, उसके ऊपर ये गलत इल्जामात लगे, और मैं तमाम लोगों के सामने आज ये बात करना चाहती हूँ। और उसके बाद जो सोशल मीडिया पे तूफान उठाया गया, एक बच्चा था, लड़का है, उसकी वीडियो थी जिसको 3.5 मिलियन व्यूज मिले, और उसमें उसने कहा कि वो बच्ची जिसके साथ रेप हुआ था वो बच्ची वफात पा गई है, झूठ बोला। और आज जब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आज उसकी वीडियो आई है और वो कह रहा है कि ये तो गलत बात है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, ये किसने ये किया है। आप जरा देखिए और आप मुझे बताएं कि ये क्या, ये नहीं दूसरा वाला, इस पे भी हम अभी आते हैं। ये देखिए, बड़ी ही अफसोसनाक खबर है, तकलीफदेह खबर है कि वो जो पीजीसी कॉलेज लाहौर की लड़की के बारे में कल मैंने वीडियो बनाई कि उसका रेप हुआ है, वो आईसीयू में दाखिल है, उसकी फैमिली को हरासा किया जा रहा है, कॉलेज वाले मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो किसी बड़ी शख्सियत का कॉलेज है। आज रात को मुझे खबर आई कि जनाब लड़की की डेथ हो गई है, उसकी मौत वाक़या हो गई। लाहौर में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंसाफ कहाँ मिलेगा, इंसाफ के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, ये बहुत बड़ा तमाशा। और ये बात छोटी बात नहीं है, जो भी वहाँ पर लड़कियां पढ़ती हैं, दूसरे कॉलेज में खवातीन बच्चियां पढ़ती हैं, उनके पेरेंट्स के अंदर खौफ जो इसने आज बयान दिया। अब जब इनको पता चल गया कि क्रैकडाउन शुरू हो गया तो आपका स्टेटमेंट सुने आप। आज पुलिस की जानिब से लाहौर में एक बयान सामने आया है कि कोई ऐसा वाकया ही नहीं है। एसपी शहर बाबू साहिबा के साथ एक बच्ची के मालिक को चर्चा का बयान आया है कि हमारी बच्ची के साथ कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, वो गिर गई थी, उनको चोट लगी थी, इसको ठीक है। फिर जैसा कि एसपी शहर बाबू साहिबा ने बताया कि कोई भी ना तो हॉस्पिटल में ऐसा केस नजर आया किसी हॉस्पिटल में, और ना ही कोई ऐसी बच्ची हुई जिसके साथ ऐसा मैटर हुआ है। तो जब कोई ऐसा मैटर हुआ ही नहीं, ये इतना बड़ा शोर और मामला क्यों बचाया गया, और इसमें क्यों बच्चों ने बस बंद कर दें, हजारों लोगों ने, सैकड़ों बच्चों
पुलिस ये चाहती थी कि जो बच्ची जिस पे ये पूरी जिसके ऊपर कहानी गढ़ी गई वो मुद्दई बने। मैं ये समझती हूँ कि इसमें मुद्दई जो है वो पंजाब हुकूमत को बनना चाहिए, क्योंकि ये एक बच्ची का केस नहीं है, ये सैकड़ों बच्चियों का, लड़कियों का, स्टूडेंट्स का केस है। ये एक खानदान की इज्जत का केस है, और ये एक ऐसी बात है जिसमें सोशल मीडिया पे आप कोई भी चिंगारी लगा दें, आग भड़कने में देर नहीं लगती। इसलिए मैं समझती हूँ कि पंजाब हुकूमत को इसका मुद्दई होना चाहिए, और जो इन्वॉल्व है, FIA को एप्लीकेशन दे दी गई है, जो इन्वॉल्व है इसको, चाहे उसका ताल्लुक मीडिया से हो या उसका ताल्लुक PTI से हो या उसका ताल्लुक जो है वो काफ लीग, जो चौधरी परवेज इलाही साहब की काफ लीग है, उनकी भी फैमिली इसमें बहुत एक्टिव है, जिससे उसका ताल्लुक हो उसको फौरन जो है उसको पकड़ा जाए, क्रैक डाउन किया जाए, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको सामने लाया जाए। अब ये आप मेरे लेफ्ट साइड पे PTI की एक खातून रहनुमा है ज़रताज गुल साहिबा, ये उनकी बहन है जो लाहौर कॉलेज वुमेन्स यूनिवर्सिटी उसमें प्रोफेसर हैं, और इनकी भी वीडियो एक सर्फिस की जिसमें ऐसे लग रहा था कि ये बच्चों को इंस्टिगेट कर रही हैं और कह रही हैं कि आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर किसको ये बात बताने आए। ये मेरे एक ऐसे मुखालिफ की जमात है, अगर मैं अपनी मुखालिफत की बात करूं, पॉलिटिक्स की बात करूं, कि उनकी कई बातों का मैं आंखें बंद करके इसलिए भी यकीन कर लेती हूं क्योंकि उनकी सियासत ही यही है। लेकिन मैंने फिर भी, क्योंकि अब मैं एक सियासी रहनुमा नहीं हूं, मैं एक चीफ एग्जीक्यूटिव हूं जिसके सूबे के अंदर तमाम जमातों के लोग रहते हैं, बसते हैं, तमाम तरह के, तमाम ख्यालात के, डिफरेंट फिलॉसफीज के लोग रहते हैं। मैं उन सब की वजीर आला, मैंने इनको बुला के खुद सुना, इसलिए कि इनको भी मौका देना चाहिए कि अपनी वजाहत करें, और ये ना हो कि मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से किसी से नाइंसाफी हो। जब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने मुझे ये बताया, और फिर मैंने वीडियो को कोरॉबरेट किया, इन्होंने मुझे ये बताया कि बच्चे आए, मुश्तिल होकर आए, और उन्होंने, जब मैंने उनसे पूछा कि इशू क्या है, तो उनको इशू का नहीं पता था। तो इन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि आप किस चीज पे इंसाफ मांग रहे हैं, इशू तो बताएं। तो बच्चों को इशू नहीं पता था। इनके ख्याल में, इनके भी ख्याल में, एंड आई अप्रिशिएट हर फॉर दैट, इनके भी ख्याल में बच्चों को कहीं से इंस्टिगेट किया गया है, उनको इंसाइट किया गया है, ये खुद। और मैंने इनसे कहा कि आज आप ये बात रखें, इनको हटा दिया गया। ये वहां पर हैरेसमेंट कमेटी की चेयर थी, इनको, क्योंकि इनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो इनको कहा गया कि आप स्टेप डाउन करें। मैं आज जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, जैसे ये कह रही हैं, अगर ये नहीं है उसमें इन्वॉल्व, तो इनको दोबारा से हमें रीइंस्टेट करना चाहिए। कोई किसी का बहन हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, वो अपने किए का खुद रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं आपसे कहूँगी प्रोफेसर साहिबा कि आप जो आपने बात मुझे कही थी, आप रिपीट कर दें। I am Dr. Shabnam Gul, and I am chairperson and ex-convener of harassment committee NCWU. मुझे यहाँ पे जो ऑफिस में था वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया कि जो स्ट्राइक हो गई उसमें मेरा रोल है या नहीं, क्योंकि मेरी वीडियो जो थी वो वायरल थी। तो क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर काम करती हूँ और मेरा इदारा भी इसके अंदर आता है, तो उस कैपेसिटी में मैं जवाबदेह हूँ। तो इसके लिए जो मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉल की गई, मैं अवेयर हुई ऑफिस में और मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन दी। मैं किसी पॉलिटिकल कैपेसिटी में, किसी भी जमाती कैपेसिटी में मैं यहाँ पे अवेयर नहीं हुई। मैं क्योंकि उस टाइम पे जब इंसिडेंट हुआ स्ट्राइक, तो मैं हैरेसमेंट कमेटी की कन्वीनर थी, और मेरा काम ये था, मुझे वाइस चांसलर ने कहा कि आप ये सारी सिचुएशन को देखें और अगर स्टूडेंट जो है वो डिसाइड कि उनको काम डाउन करें। तो मेरी वीडियो जो है वो वायरल हुई, जिसमें मुझे कंसर्न ऑफिस में बुलाया है कि आप एक्सप्लेन करें कि आप स्टूडेंट को क्यों उकसा रही है। तो उसका जवाब मैंने उनको ये जमा कराया है कि मैंने स्टूडेंट को उकसाया नहीं, बल्कि मैंने उनके गुस्से को कम करने की कोशिश की कि आप किस बात के ऊपर गुस्सा है, और अगर कोई मसला है तो इसके कन्वीनर कमेटी मुझे बताएं, और हम सबसे जो सीनियर हैं, जो इदारे के सरबराह हैं, वो वाइस चांसलर हैं, आप उनके पास जाएं और बताएं।
لیکن بہت سارے بچوں کے نالج میں پرابلم جو ہے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ان کے نالج میں نہیں تھا. اور بہت سارے بچے جو تھے کیونکہ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے جس کے اوپر ہر بچہ فیل کرتا ہے اور اٹیچمنٹ فیل کرتا ہے، تو بچے اکٹھے ہو گئے اور بہت سارے بچے ایک دوسرے کی بات سن کے اپنا اپنا اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے. لیکن میں کیونکہ کنوینر کمیٹی کو وائس چانسلر نے نئی کو اپوائنٹ کیا ہے اور یہ اتھارٹی وائس چانسلر کے پاس ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ اس واقعے کو جب اسٹرائک ہوئی ہے وائس چانسلر نے ایک اور کمیٹی ممبر کو جو ہے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ چیئر کرے اور ہمیں انویسٹیگیٹ کر کے دے. تو میں اپنی پوزیشن جو ہے اس کنوینر کمیٹی ایٹ دا مومنٹ میری نہیں ہے کیونکہ میں چیئر نہیں کر رہی اس کمیٹی کو. لیکن جس وقت یہ انسیڈنٹ ہوا تھا میں اس وقت کنوینر کمیٹی تھی. میں نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ میڈم سی ایم کو ایکسپلین کی ہے کہ میں کس اسٹرائک کا حصہ نہیں تھی، نہ میں نے اسٹوڈنٹ کو اس بات پہ اکسایا بلکہ میں نے سچویشن کو کنٹرول کیا. تھینک یو. اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ نے جو مجھے اپنا انالیسس دیا تھا وہ بھی آپ بتا دیں سر. کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچوں کو اگر ایشو کا پتہ نہیں تھا تو پھر کیا ہوا؟ آپ نے مجھے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ ادھر بھی آپ بتا دیں پلیز. جی جب یہ سڈن ارپٹ ہوا تھا اسٹرائک جو تھی اور میرے نالج میں نہیں تھی بٹ میرے وائس چانسلر کے نالج میں تھی اور میری وائس چانسلر نے مجھے کال کر کے کہا کہ آپ پہنچے اس اسٹوڈنٹ کو کنٹرول کریں. لیکن سچویشن ایسی تھی کہ ان کو آپ کنٹرول بھی کرتے تو کنٹرول نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ ایک موب تھا. کچھ بچے سنے بغیر سمجھے بغیر چل رہے تھے، کچھ کو اندازہ تھا، ان کے اندر ایک غصہ تھا کہ باہر سے کوئی ایسا ایشو ہوا جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لڑکی یا جو بھی ہے کہ ہمارے کیمپس کی طرح کا انسیڈنٹ نہیں تھا. لیکن بچوں نے سنا تو ان کو کہا گیا کہ آپ لوگ اسٹرائک جو ہے وہ کریں. بچے ان کی طرف چل پڑے اور اسٹرائک کا حصہ بن گئے. تھینک یو پروفیسر صاحب، تھینک یو. جو بات میں کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی ڈوبتی ہوئی مرتی ہوئی سیاست کو ریوائیو کرنے کے لیے کہ آپ کی سارے جو آپ کے پی کے سے حملہ آور ہوئے پنجاب کے اوپر، جو آپ نے ملک میں انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، جو آپ نے ملک میں گھیراؤ جلاؤ کرنے کی سازش کی ہے، میں سب سے پہلے عوام کی شکر گزار ہوں. پنجاب نے کسی بھی کال پہ ان کو رسپونڈ نہیں کیا. انہوں نے ملٹیپل کالز دی ہیں. کے پی کے چیف منسٹر اس کو لیڈ کرتے رہے. انہوں نے کے پی کے چیف نے، میں بہت بار یہ میڈیا پہ آ کے یہ بات کہہ چکی ہوں کہ کے پی کے چیف منسٹر نے سرکاری وسائل، صوبے کے وسائل جو صوبے کے عوام کا حق تھا، 1122 کی گاڑیاں، ایمبولینسز، فائر بریگیڈ جو صوبے کے عوام کے لیے، وہ اس سے لیس ہو کر خیبر پختونخوا سے پنجاب پہ اور وفاق پر حملہ آور ہوئے. اور ایک ایسے اگلی سینز جن کو پوری دنیا نے دیکھا کہ واٹر کیننز چل رہی ہیں، آنسو ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے، یہاں سے بھی ہو رہی ہے، وہاں سے بھی ہو رہی ہے. میں نے کبھی یہ سینز پہلے نہیں دیکھے کہ ایک صوبہ پورے ساز و سامان کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ دوسرے صوبے پہ، کسی دوسرے ملک پہ نہیں، دوسرے صوبے پہ حملہ آور ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اور وہ یہ ایس سی او جو ہو رہی ہے، ایسے موقع پہ وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے تھے، ملک کے حالات خراب کرنا چاہتے تھے. میں مان ہی نہیں سکتی کہ کوئی سچا پاکستانی ہو، اس ملک سے پیار کرنے والا محب وطن پاکستانی ہو اور وہ یہ کرے، وہ چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، جب وہ ملک کو اوپر جاتا دیکھتا ہے، جب وہ ملک کی اکانومی بہتر ہوتے دیکھتا ہے، جب وہ اپنے عوام کے حالات بہتر ہوتے دیکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں تھوڑی دیر انتظار کر لوں. پالیٹکس کین ویٹ، سیاست انتظار کر سکتی ہے، لیکن میں ملک کی ترقی کے راستے میں نہیں آؤں گا. میں ملک کی ترقی کے جو اس کو بلاک کرنے کے لیے میں سامنے نہیں آؤں گا. آئی ایم سوری، آئی ہیو ٹو سے دیٹ. یہ لوگ ملک دشمن بھی ہیں، لیکن ملک دشمنی تو اب ان کی پہچانی گئی ہے. میں ان کو دہشت گرد جماعت کسی وجہ سے کہتی ہوں، کسی وجہ کے بغیر نہیں کہتی. لیکن اب جس بچی کا نام لے کر انہوں نے یہ پوری ایک سپاک کرنے کی کوشش کی ہے انریسٹ، اس بچی کی جو نقصان ہوا ہے، اس کے ماں باپ کا جو نقصان ہوا ہے، اس کے گھر والوں کا جو نقصان ہوا ہے، ان کی ریپوٹیشن کا جو نقصان ہوا ہے، اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ اور یہ عمران خان صاحب کی جو ایک
ہمشیرہ محترمہ ہے، ذرا ان کی بھی بات سن لیجئے، ذرا لگائیں، وہ بھی سن لیں. مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا، آنکھوں پہ یقین نہیں آیا جب میں نے یہ ARY کیونکہ انہوں نے جو آج کیا وہ بہت ہی افسوسناک ہے. PTI نے کال آف کیا ان کے لیے کہ ان کو تھا کہ انہوں نے بہت اچھی شکل دکھانی تھی کہ پاکستان میں بہت اچھا ماحول ہے، لیکن اللہ کی طرف سے تھا کہ وہ جو بچی کی پروٹیسٹ ہو رہی ہے وہ سارے شہروں میں پھیلی ہے. اب آپ سوچیں، انہوں نے کہا جی پاکستان کا جو چہرہ انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ بڑا اچھا چہرہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کی ہے، تو بھائی وہ پاکستان صرف ہمارا نہیں، وہ پاکستان آپ کا بھی ہے جس میں آپ رہتے ہیں اور یہ سیاست کرتے ہیں. پاکستان کا چہرہ اچھا دکھانا ہمارا فرض ہے، کیونکہ پاکستان کا چہرہ اچھا ہو رہا ہے. پاکستان کا چہرہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ پچھلے جو 2018 کے الیکشن کے بعد جو پاکستان میں تباہی اور بربادی آئی ہے، وہ چہرہ اگر شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، تو وہ آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی؟ اور کا جو اچھا چہرہ دکھانے کی کوشش کی ہے، دیر بائی میننگ جو اچھا چہرہ آپ نے دکھانے کی کوشش کی تھی وہ ہم نے خراب کر دیا اپنی اس حرکت سے. چلے پاکستان کا تو چہرہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہے اور اچھا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں جو بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس بچی کا جو نقصان ہوا ہے، اس کی ماں کا جو نقصان ہوا ہے، اس کے والد کا جو نقصان ہوا ہے، اس کی بچی کی ماں نے کہا کہ مجھے میرے رشتہ دار فون کرے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بچی کے ساتھ واقعی واقعہ ہوا. اس کا اور اس کی جو 4 بہنیں ہیں جس کی فکر اس ماں کو کھائے جا رہی تھی، ان کا نقصان کا ازالہ کون کرے؟ اور میں صرف اس صوبے کی چیف ایگزیکٹو نہیں ہوں، میں تمام خواتین کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہوں اور میں ان خواتین کے لیے میں آواز بلند کرتی ہوں. میری ریڈ لائن ہے، اگر خدا نخواستہ یہ ریپ ہوا ہوتا، اس طرح کا کوئی بھی واقعہ، کوئی درندگی کا کوئی واقعہ ہوا ہوتا، تو میں خود بغیر کسی کے کہے میں خود حرکت میں آتی. ریپ سبھی بھی ہو رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ اس کا تعلق ہماری ذہنی پستی ہے، جس کے علمبردار یہ ہیں، یہ جس کو جو ذہنی پستی ہے جس کو ریپرزینٹ یہ جماعت کرتی ہے وہ ہے. لیکن خدا نخواستہ کہیں ایسا واقعہ رپورٹ ہوتا ہے تو میں آن اوتھ آپ میں کہہ رہی کہ ودن 2 آورز ہم ریپسٹ کو پکڑتے ہیں یا جس پہ الزام ہوتا ہے اس کو پکڑتے ہیں. اب اس کے خلاف کیا ثبوت اکٹھا ہوتا ہے؟ والدین بچی کا جو میڈیکو لیگل ٹیسٹ ہے وہ کراتے ہیں، ٹائم پہ نہیں کراتے، فورینزک ایویڈنس ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ میں اس لیے نہیں کر سکتی کہ یہ ہمارے مائنڈ سیٹس ہیں. اور ظاہر ہے اگر کوئی اپنے بچی کے اوپر پردہ ڈالنا چاہتا ہے، اپنے گھر کی عزت پہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے تو اس کا پورا حق ہے. تو وہ کورٹ میں ویک ایویڈنس کی بنا پہ وہ ریپسٹ چھوٹ جاتے ہیں. لیکن میری پوری کوشش یہ بھی ہے کہ یہاں پر یہ ہمارے جو AG ہیں وہ بیٹھے ہیں پنجاب کے، میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا جو گنانا جرم کرنے والا ہے وہ قانون کی گرفت سے بچ کے نہ جائے. یہ میری خواتین اور بچے اور جتنے بھی پیریفری پہ رہتے ہیں لوگ، جتنے بھی والنریبل سیکشنز آف دا سوسائٹی، وہ میری ذمہ داری ہے. میں سب کی زیر اعلیٰ ہوں، چاہے اس کا جب کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، لیکن اس چیز کی اجازت میں کبھی نہیں دے سکتی کہ کسی بچی کا نام استعمال کر کے اس واقعے کو استعمال کر کے جو واقعہ کبھی ہوا ہی نہیں. اور دیکھیں پنجاب کالجز ایک ایسا گروپ آف کالجز ہے، سکولز ہیں جو بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. آپ نے کچھ جانے بغیر، اور اس کے لیے میں اپنے ایجوکیشن منسٹر کو بھی میں نے کہا کہ آپ کو وہ معطل نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کو سسپینڈ نہیں کرنی چاہیے تھی، کوئی ایکشن جب تک انویسٹیگیشن نہ ہو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا. وہ کسی عزت دار آدمی کا ہے، وہ ایک چینل کے اونر بھی ہیں، لیکن پنجاب گروپ آف کالجز پورے کو اس طرح ٹارنش کیا گیا، چاہے وہ پنجاب گروپ آف کالجز ہو یا وہ کوئی بھی ہو. یہ آپ کے سامنے ان کی میں نے ابھی بتایا، ان کی بہن جو ہے وہ PTI کی بہت سرکردہ ممبرز ہیں. میرے اپنے پولیٹیکل اختلافات اپنی جگہ، لیکن جہاں ناانصافی ہوگی وہاں میں بولوں گی، اور میں ناانصافی اپنی حکومت میں کسی کے ساتھ ہونے نہیں دوں گی. تو جب خواتین کے خلاف میں نے بہت پہلے اپنی پہلی تقریر میں بھی کہا تھا کہ یہ میری ریڈ لائن ہے، بچوں کے خلاف جو جرائم ہے وہ میری ریڈ لائن ہے. اس کے لیے مجھے کسی کو ہلا کے جگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود جاگتی رہتی ہوں، اس کے اوپر میں فوراً ایکشن لیتی ہوں. اور جو تمام ڈسٹرکٹس کے DPOs ہیں، IG صاحب ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ اگر خواتین کے یا بچوں کے خلاف کچھ ہوگا تو اپنے آپ قانون کو جو ہے وہ حرکت میں آنا، اور جو کلپریٹس ہیں یا جن پہ الزام ہے ان کو اریسٹ کرنا ہے. 2 گھنٹے میں لوگ اریسٹ ہو رہے ہیں. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ لاہور کا جو کرائم ہے اٹ ہیز گون ڈاؤن بائی 42%. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. دیر از somebody doing this.
behind the scenes. Law and order मेरी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि देखें सड़कें इंफ्रास्ट्रक्चर वेट कर सकता है और चीज़ें वेट कर सकती हैं, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर है अगर वो ठीक ना हो तो लोगों की जानें, इज्जतें, माल महफूज नहीं है. हेल्थ के ऊपर मेरा पूरा फोकस है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर किसी को अच्छी सर्विस नहीं मिलती तो लोगों की जानें जा सकती हैं. और कल गुजरात में जो हुआ वाकया, लाहौर में हुआ, गुजरात में अचानक बच्चों को वरगला के जो है वो सड़क पे लाया गया. और मैं आपको ये बताऊं, जो हमारी इंटेल रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि उनमें कुछ बच्चे थे जो वरगलाने में आ गए, कुछ बच्चे जो स्टूडेंट्स के गाब में थे, उनके बेस में थे, वो स्टूडेंट्स नहीं थे. उनको जो हमारी मुखालिफ जमातें हैं उन्होंने लॉन्च किया था, वो आए थे. वो पूरा मेरे पास एक नेटवर्किंग जो है वो मेरे पास आ गई कि किस तरह क्या हुआ. और फिर कल एक बहुत 2 दिन पहले एक बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ. ये जो गुजरात में प्रोटेस्ट हुआ उससे उसको जोड़ दिया गया, हालांकि उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है. मुझे एक तस्वीर मैंने वही सोशल मीडिया पे जो झूठ की फैक्ट्री चल पड़ती है, मैंने वो देखी कि एक बच्चा है वो बहुत उसको चोट आई हुई है सर में और उसको रेस्पिरेटर पे रखा हुआ है. तो मैंने फौरन पता किया, मैंने गुजरात में मैंने डीसी गुजरात को कॉल की. मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा मैडम ये कोई एक्सीडेंट हुआ है और उस वजह से जो ये बच्चे को सर पे चोट आई है. तो अभी उस बच्चे का जो है वो सर्जरी हो रही है. मैंने उसके वालिद का नंबर लिया, मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा कि क्या हुआ है? उसने कहा जी मुझे तो पता नहीं क्या हुआ है, मेरा बेटा जख्मी हालत में लाया गया था हॉस्पिटल, मुझे ये बताया गया है कि प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने जो है वो बच्चे को मारा है. तो मैंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तो पुलिस वालों को छोड़ूंगी, आप फिक्र ना करें. खैर वो तसल्ली हो गई. मैंने सारे डॉक्टर्स को लाइन अप किया, एयर एम्बुलेंस को लाइन अप किया कि गुजरात से अगर उसको लाहौर लाना पड़ता है, कोई अल्लाह ना करे कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो एयर एम्बुलेंस को हमने लाइन अप किया. और उसकी सर्जरी, जब तक उसकी सर्जरी नहीं हो गई मैं उसके वालिद से इन टच थी फोन पे. उसका वालिद बहुत खुश था, वो अपने बच्चे को छोड़ के हमें दुआएं दे रहा था. वो मेरा फर्ज है, वो मुझे करना था. 4-5 घंटे की सर्जरी के बाद अल्लाह का शुक्र है उस बच्चे की जान बच गई और वो रिकवरी में शिफ्ट हो गया, आईसीयू में शिफ्ट हो गया. उसके शिफ्ट होने के बाद भी जब तक वो वहां पर सर्जरी में रहा, डीसी वहां पर मौजूद रहा. और मैंने वो रात को वीडियो खुद देखी. वो एक नॉर्मल ट्रैफिक जा रही थी, उसमें एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें पुलिस की गाड़ी से की टक्कर से वो बच्चा मोटर बाइक पे था, वो नीचे, वो प्रोटेस्ट का सीन ही नहीं था, वो एक एक्सीडेंट था जहां पुलिस की गाड़ी की साइड लगी एक ऐसी जगह पे जहां पे ट्रैफिक जरा थी. तो वहां पर वो बच्चे को उठा के कोई लॉयर्स थे वो हॉस्पिटल ले गए और उन्होंने कहा जी ये एक्सीडेंट हुआ है. और उस पुलिस को जो गाड़ी को जो चला रहा था उसको, वो पुलिस का था, कांस्टेबल था क्या था मैं नहीं जानती, उसको हमने अरेस्ट किया. 2 लोग थे उसमें, हमने उसको अरेस्ट किया. ही इज बिहाइंड बार्स. तो बात यह है कि उसको भी उन्होंने इसी प्रोटेस्ट से जोड़ दिया. उस बच्चे का पूरा माशाल्लाह इलाज हुआ. अफसोसनाक है कि वो एक्सीडेंट हुआ. पुलिस को भी ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए, लेकिन उस वाक़े से उसको जोड़ दिया गया और हमदर्दियां बटोरने की कोशिश की गई. एक बच्चे की जान को, जिस तरह एक बच्ची की इज्जत को इस्तेमाल करके अपना केस बिल्ड करने की कोशिश की गई. ऑनेस्टली दिस इज हॉरिफाइंग. आपकी सियासत इस हद तक गिर चुकी है कि आपको अब लाशों पे खड़े होकर सियासत करनी है आपने, या बीमार बच्चों के ऊपर एक्सीडेंट्स पे खड़े होकर आपने सियासत करनी है, किसी के खानदान के ऊपर आपने खड़े होकर अपनी सियासत तामीर करनी है, अपनी डूबती हुई सियासत. और मैं आपको बताऊं, जो इस्लामाबाद में ये लोग आग नहीं लगा सके, जो ये केपीके से हमला आवर हुए और जो ये आग पंजाब में नहीं लगा सके, वो इन्होंने इस बच्ची को इस्तेमाल करते हुए आग लगाने की कोशिश की. होना चाहिए कि चीफ ख्याल है जिसको अपने अवाम की, अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की, अपनी माओं की इज्जत का, अपने खानदानों की इज्जत का ख्याल है. यहाँ पर हम सियासत चमकाने नहीं बैठे हुए. सियासत की एक लिमिट होती है. सियासत खिदमत का नाम है, इंसानियत का नाम है. सियासत हैवानियत और शैतानियत का नाम नहीं. और अगर आपकी सियासत हैवानियत और शैतानियत तक आ जाती है तो आपको फिर वहीं होना चाहिए जहां आप इस वक्त हैं. मेरे लिए बतौर माँ और चीफ एग्जीक्यूटिव ये बहुत डिस्टर्बिंग बात है. तो मैं आपके तवस्सुत से एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो जो इसमें इन्वॉल्व है उसको मैं छोड़ूंगी नहीं. जो जो इसके अंदर सहाफ़ी इन्वॉल्व है, बी ब्लॉगर इन्वॉल्व है, जो जो अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व है, जिसने ये प्रोवोक करने की कोशिश की है,
جس نے یہ انسائٹ کرنے کی کوشش کی ہے, جس نے اس بچی کو اس کے والدین کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے, سارا آپ کے سامنے یہ پورے اکاؤنٹس ہم نے نکلوا لیے ہیں. ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا, کیونکہ یہ میری بات نہیں ہے, میرے اوپر آپ جو مرضی بات کریں, میں ریئیکٹ نہیں کرتی, لیکن جہاں پر کسی کی بیٹی کا سوال آ گیا, کسی عزت دار خاندان کا سوال آ گیا, تو یہ میں ہونے نہیں دوں گی انشاءاللہ. اس حد تک آپ کی سیاست اگر گر گئی ہے تو آپ کو چہرہ اپنا شیشے میں گنانا, آئینے میں چہرہ دیکھنا چاہیے, آپ کو شرم آنی چاہیے اس چیز کے اوپر. اور پھر ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ بڑے آرام سے جو 9 مئی میں بھی ہوا کہ بچوں کو آگے لگا کے, کارکنوں کو آگے لگا کے, خواتین کو بھڑکا کے آگے لگا کے, اسٹوڈنٹس کو آگے لگا کے آج وہ جیلوں میں جل رہے اور وہ یہ سب آرام سے بیٹھے ہوئے خیبر پختونخوا میں اکٹھے ہو کر یہاں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. یہ بھی یہی ہوا ہے, بچوں کو پرووک کر کے, اسٹوڈنٹس کو پرووک کر کے انہوں نے ان اسٹوڈنٹس کو آج مشکل میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. تو میری اپنے جو طلباء ہیں, طالبات ہیں, ان سب سے یہ گزارش ہے کہ اپنی حکومت پہ یقین رکھیں. آپ کا فیتھ ہونا چاہیے کہ آپ کا تعلق چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو, بلا تفریق آپ کی جان, آپ کی آبرو, آپ کا مال, آپ کی عزت کی حفاظت میری ذمہ داری ہے, اور وہ ذمہ داری سے میں غافل نہیں. اور کوئی کوشچنز پلیز؟ جی وعلیکم السلام. اس میں کوئی شک نہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کو ڈیمیج کرنے کی سازش تھی, اور اس کے علاوہ جو جب سے آپ نے بطور چیف منسٹر اپنا یہ عہدے کو سنبھالا ہے, ہم نے دیکھا کہ جیسے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ نے بہت سے انیشیٹو دیے, جن میں بائکس کی ڈسٹریبیوشن ہے, لیپ ٹاپ کی تقسیم ہے, اس کے علاوہ فار ایگزامپل لیپ ٹاپ کی تقسیم ہے, یا بچوں کی جو گیمس کمپٹیشن ہے اس حوالے سے آپ کے انیشیٹو ہیں. اب بات یہ پوچھنی ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ابھی تک کتنے پکڑے جا چکے ہیں, کیونکہ اس بات کو آپ کے قریب جو مانتے ہیں کہ مریم نواز کو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں, یہ اندازہ ہو سکے کہ ابھی تک کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں جو اس میں ملوث ہیں. دیکھیے عثمان, میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات کہی کہ ہم نے وہ ٹریک ڈاؤن کر لیے, بہت سارے اکاؤنٹس ہمارے پاس آ گئے. کچھ کی میں نے آپ کو دکھائی, جب ان کو پتہ چلا کہ ایکشن لینے لگی ہے حکومت تو انہوں نے بالکل اپنا سٹانس بدل لیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا غلط ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. اور پہلے یہ پروپیگیٹ کی نیوز کے خدا نخواستہ اس بچی کی موت ہو گئی, اور پھر جب پتہ چلا کہ وہ سامنے آ چکا ہے کہ وہ بچی وہاں پر نہیں ہے, کیونکہ میڈیکل ریکارڈ بھی یہ شو کرتا ہے, باقی بھی جو تمام ایویڈنس مل گیا کہ وہ بچی تو 2 تاریخ سے ICU میں پڑی ہوئی ہے. اس کے بعد انہوں نے پھر وہ بچی ایک اور کوئی 2 بچیوں کا نام لیا, ان کا بھی کوئی, ایک کا نام مناہل تھا اور دوسرے کا نام کیا تھا, کنزا, کوئی کنزا بچی ہے. پھر ان دونوں بچیوں کے پیچھے وہ لگ گئے کہ وہ واقعہ انہوں نے کریٹ کر لیا, اس کا وہ وکٹم وہ ڈھونڈ رہے ہیں, اور آج تک ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن ان کو وکٹم نہیں مل رہا. میں تو یہ حیران تھی جب شروع میں یہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی, تو میں اس لیے خاموش رہی کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ واقعہ واقعی ہوا ہوتا ہے, والدین کبھی پردہ ڈالتے ہیں, یا پولیس کبھی جو کسی کی سائڈ لے لیتی ہے, کبھی صحیح طرح انویسٹیگیشن سامنے نہیں آتی, ثبوت نہیں ہوتے. تو میں نے تو ہر طرح سے کھنگال کے دیکھ لیا ہے, وہاں تو کوئی وکٹم ہے ہی نہیں. مطلب قتل ہوا ہو کسی کا اور آپ کو جو مقتول ہے وہ نہ ملے اور آپ کہیں جی قتل ہوا, تو وہ تو پوری کہانی گھڑ کے اس کے بعد وکٹم کی تلاش کر رہے ہیں, اور آج تک تلاش میں ایک فیل ہوا, دوسرا وکٹم, دوسرا فیل ہوا, تیسرا وکٹم, وہ وکٹم ڈھونڈ رہے ہیں ابھی تک. تو میں عثمان یہ ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں, اور PTI کے جو پیڈ صحافی جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں, جس میں وہ لوگ شامل ہیں جو ابھی جیل کاٹ کے آئے ہیں اپنی جھوٹ کی پاداش میں لیکن باز نہیں آتے, انہوں نے کہا کہ دودھ پلاتے پلاتے یہ خون پلا دیا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ دس از کالڈ انسٹیگیشن, دس از کالڈ انسائٹنگ ٹو میوٹنی. یہ مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ انسائٹ کر رہے ہیں, یہ کس چیز کے اوپر انسائٹ کر رہے ہیں, وہ واقعہ جو ہوا ہی نہیں, اور بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو بطور ایندھن استعمال کر رہے ہیں. اور وہ اسٹوڈنٹس کو اگر خدا نخواستہ وہ کل کو کسی مشکل میں آ جاتے تو کون ہے ان کو بچانے والا؟ یہ اسٹوڈنٹ جو یوز ہوئی ہے, جس کی انہوں نے ویڈیو کو ایڈٹ کیا اور اس کو کہا ہے کہ بولو, یہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ ان بچوں کے پیچھے کوئی ہے جو ان کو پرووک کر رہا ہے. تو میں آنیسٹلی آئی ول بی ویری انسپیئرنگ. میں اس معاملے میں اس کو میں آخر تک جاؤں گی, اور جو اس میں انوالوڈ ہے اس بچی کو بدنام کرنے میں
اور یہ روایت ڈالنے میں ان کو میں چھوڑوں گی. اچھا میم اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ایک منٹ, ڈیفامیشن لا کے اوپر میرے پہ کتنی تنقید ہوئی اور میڈیا کی جانب سے ہوئی. کچھ میں تنقید کو تعمیری طور پہ لیتی ہوں, لیکن اب آپ کو پتا چلا ہے کہ ڈیفامیشن لا کتنا ضروری ہے. آپ ڈیفامیشن لا کی مخالفت اس لیے کریں کہ ہم جھوٹ بولیں گے, آپ ہمیں نہ پکڑنا. اچھے صحافی جھوٹ نہیں بولتے. اچھے صحافی جو ہے وہ جو ایویڈنس کے بغیر, پروف کے بغیر بات نہیں کرتے. تکلیف ان کو ہے جو جھوٹے صحافی ہیں, جو صحافیوں کا لبادہ اوڑھ کر ان کا کام ہی ملک میں آگ لگانا ہے انتشار کسی ایجنڈا پر. تھینک یو. میں پہلے اس کی انکوائری میں نے کمپلیٹ کر لی ہے, اس کے بعد اب مزید انکوائری کی ضرورت نہیں. فیکٹس خود بول رہے ہیں, ایویڈنس کافی ہے اور انکوائری کی ضرورت نہیں. اور امپارشل انکوائری ہوئی جس کو آپ سب نے, میڈیا نے, آپ سب نے پہلے ہی, اگر ضرورت پڑی تو اس کو بھی میں دیکھ لوں گی. جی آپ اکثر پکڑ لیتے ہیں, یعنی یہ بلاگر جو بھی ہیں یہ جن اکاؤنٹ سے یہاں پر بیٹھ کر بلگلایا تو وہ پکڑے جائیں گے, لیکن پھر وہ عدالتوں سے رہا ہو جاتے ہیں. یہ اس کا میری چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے یہ ریکویسٹ ہوگی, یا اگر وہ کوئی اور جورسڈکشن کا کوئی بھی ہائی کورٹ ہے اس سے یہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ خدا را یہ سب کے بچوں کا معاملہ ہے, سب کے جان اور مال اور عزتوں کے تحفظ کا معاملہ ہے. اس میں جو کلپریٹس ہیں آپ انشور کریں کہ وہ بچ کے بھاگنے نہ پائیں. جن کے خلاف ارریفیوٹیبل ایویڈنس ہے آپ انشور کریں کہ وہ بچ کے بھاگنے نہ پائیں. ہم نے یہ پہلے دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ جھوٹ کی بنیاد پہ اتنی بڑی جو سوشل میڈیا کیمپین چلتی ہے اور اس کو پھر آگے اس طرح سے فروغ کیا جاتا ہے. تو برطانیہ میں واقعات ہوتے ہیں 10 روز میں سب لوگوں کو سزا مل جاتی ہے. یہاں پہ ہماری پروسیکیوشن اسی سوال کو جو واٹسن کیا میرا یہ سوال ہے کہ کیوں اتنی پروسیکیوشن ویک ہے کہ اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ریفارم لانے کی ضرورت ہے تاکہ جلد از جلد کلپریٹس کو ٹیکن ٹو ٹاسک کیا جا سکے. اور دوسرا میں ڈیفامیشن ایکٹ کی آپ نے بات کر دی, وہ کیوں اپلیکیبل ہو رہا ہے, کیوں نافذ نہیں ہو رہا؟ نہیں, وہ نافذ بہت جلدی ہونے والا ہے. اس کے کچھ کام باقی تھا جو ہم نے کر لیے. بات یہ ہے کہ جو بات آپ نے کہی ہے, ایک تو میں نے آپ کو خود بتا دیا ہے کہ کئی دفعہ کچھ ایسے ٹبو سبجیکٹس ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر جس میں والدین خود بھی اپنی عزت کو اچھالنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, ان کا حق ہے. کئی دفعہ ایویڈنس بہت ویک ہوتا ہے تو جو گناہ گار ہے وہ بچ کے نکل جاتا ہے. لیکن کیونکہ اب لاہور ہائی کورٹ ایٹ لیسٹ اس کی جو چیف جسٹس ہیں وہ ایک خاتون ہے, اور ایک خاتون کے آنے سے بہت فرق پڑتا ہے. جس اینگل سے وہ چیزوں کو دیکھتی ہے شاید اور جگہ پہ وہ یہ ایک ایڈڈ کوالٹی ہوتی ہے, یہ خواتین کے اندر ان بلٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو میری چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ کم از کم جو بچوں اور خواتین کے خلاف اور یہ جو عزتیں اچھالنے, آپ کو پتہ ہے ازما بخاری آپ کے سامنے بیٹھی ہیں, ان کی فیک ویڈیو کا کیس ہے. تو اس معاملات, اس طرح کے جو معاملات ان کے پاس لائے جاتے ہیں ان کو خود جو ہے وہ دیکھیں اور یہ پورا انشور کریں کہ کوئی بھی کلپریٹ جو ہے, کوئی بھی کرمنل جو ہے وہ بچ کے, قانون کے جو حکم ہوتے ہیں, قانون کے جو لکوناز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بچ کے نکلنے نہ پائے. تھینک یو. فرمائیے گا کہ ڈیجیٹل ٹیررزم جو ہے وہ کئی سالوں سے خاص طور پہ پروموٹ کی گئی, جب ایک 2018 کے بعد ایک نیا سچویشن دیکھنے کو ملی, اور ایسی خوفناک قسم کی یہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہے جس کی جیتی جاتی یہ مثال ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں, گراؤنڈ پہ کچھ نہیں کیا گیا, لیکن اس کو پاکستان نہیں بلکہ انٹرنیشنل سے بیٹھے لوگوں نے جس طریقے سے پروموٹ کیا, اور ماضی میں جو لنک اگر دیکھا جائے تو جس طریقے سے سال 9 میں کو جو کیا گیا وہی لوگ کر رہے تھے, اور جب یہ واقعہ ہوا تو جس طریقے سے آگ پھیلانے کی کوشش کی گئی. تو ایک تو وہ جو ڈیفامیشن ایکٹ آپ لے کر آئی تھی اس میں کچھ ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. تو یہ جو لوگ ہیں جو بیرون ملک بیٹھے عناصر کو پروموٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی کیا ایکشن ہوگا, کیونکہ یہ تو بڑا خوفناک قسم کی بات کہی جا رہی ہے کہ نوجوان نسل کو ایک ایسے پروپیگنڈے کے تحت زیر سازی کی جا رہی ہے کہ غلط بات کو کس طریقے سے تسلیم کر لیتی ہے. دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے نا وہ اس کا استعمال اس لیے زیادہ کیا جاتا ہے کہ اس میں آپ کا جو جھوٹ بولتے ہوئے آپ کا چہرہ ویزیبل نہیں ہوتا, تو وہ آپ جو آگ لگانا چاہتے ہیں لگا کے آپ
भाग जाते हैं और उसमें झुलसता जो है वो है जो आपके भड़काने में, आपके बहकाने में आ जाता है। जैसे इन दिस केस ये स्टूडेंट्स का जो चेहरा आपके सामने, अब स्टूडेंट्स को किसने भड़काया? हम बहुत जल्दी तो हम पहुंच भी गए। आपको पता है कि वो बाहर से भी, आपने सही कहा, उसके जो पूरे लिंक्स हैं वो बाहर से बैठ के ऑपरेट हो रहे हैं वो अकाउंट्स, क्योंकि वो अगर यहाँ से बैठ के ऑपरेट करेंगे तो झूठ में, इल्जामात में पकड़े जाएंगे। वो बाहर से ऑपरेट करें, इनका पूरा नेटवर्क है। इनकी सियासत क्या है? तामीरी सियासत है नहीं। अगर इनको इक्तदार मिले ये तब मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं, अगर इक्तदार से बाहर हो तो तब बेड़ा गर्क करते हैं। इनका काम जो है ना वो मुल्क की तबाही है, इनका एजेंडा भी यही है। बात यह है कि उसके लिए फिर जब काम आपने कोई करना नहीं, तरक्की का काम करना आपको आता ही नहीं है, काम करना आपको सिखाया ही नहीं जाता, तो उसके बाद क्या बचता है? उसके बाद गाली गलौज बचती है, उसके बाद इल्जामात बचते हैं, उसके बाद बदतमीजी बदतहजीबी बचती है, उसके बाद घेराव जलाओ, इंतशार, फसाद और फितना बचता है। उसमें ये खुद मुख्तार है, खुद कफील है, इनको कोई उसकी जरूरत नहीं है। तो हमने जो अभी नेटवर्किंग इनकी पूरी पकड़ी है वो बाहर भी है और पेशावर से भी बैठ के ऑपरेट हो रहा है ये सब कुछ, क्योंकि इस वक्त केपीके जो है वो इस तमाम जो इलीगल एक्टिविटी हो रही है, घिराव जलाओ, फितना फसाद की पूरी प्लानिंग हो रही है, उसका गढ़ इस वक्त केपीके बना हुआ है। और मुझे अफसोस है इस बात का कि केपीके के अवाम को पता ही नहीं कि तरक्की किस चिड़िया का नाम है। उनको अपने हकूक का नहीं पता, उनको अपनी तरक्की का नहीं पता, उनको नहीं पता, उनको कभी बताया ही नहीं गया कि सियासत जो है वो इस चीज का भी नाम है कि जब आप अस्पताल में जाएं तो आपको अच्छी सहूलतें मिलें, जब आप अस्पताल में जाएं बीमार हो अल्लाह ना करे तो आपको दवाई मिले, आपको एयर एम्बुलेंस मिले जो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए। केपीके के लोग मेरे पास आते हैं, अभी हार्ट सर्जरी जो बच्चों की हो रही है उसमें ज्यादातर लोग केपीके से हैं, क्योंकि वहां पर कोई सहूलत नहीं है। उनको ये नहीं पता कि अच्छी सड़कें क्या होती हैं, उनको ये नहीं पता कि अच्छी ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, उनको ये नहीं पता सस्ती रोटी क्या होती है, उनको ये नहीं पता कि जो डेली लोगों की एसेंशियल आइटम्स हैं, खाने पीने का, किचन का खर्चा है, वो किस तरह चलता है। तो मुझे तो तरस आता है केपीके के लोगों पर कि उनको पता ही नहीं है कि सियासत जो है वो तरक्की का नाम भी हो सकता है, खिदमत का नाम भी हो सकता है। उनको यही तालीम दी गई है। तो मैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से भी ये कहना चाहूंगी कि आंखें खोले, खुदारा अपने हक को पहचाने, अपने बच्चों के, अपनी नस्लों के हक को पहचाने। तो ये जो आपने बात की है इसका बिल्कुल ये कोई, देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ना, इट कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी फ्रीडम जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर नहीं हो सकता। और फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का चेहरा दागदार करके, किसी पे इल्जाम लगा के, किसी पे बुहतान लगा के, किसी पे झूठ बांध के आप चुप करके निकल जाए, क्योंकि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो सच के लिए, वो झूठ के लिए नहीं है। और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पाकिस्तान में क्योंकि एक गलत रविश चल पड़ी है, जिसको एक जमात, जिसका और कोई एजेंडा नहीं है, कोई सियासत नहीं है, वो इसके लिए इस्तेमाल करती है, तो इनको we should make an example out of them. जी, मेरा सवाल ये है कि हम हुकूमत के इस्तेमाल की तारीफ करते हैं, पुलिस ने मदद कार्रवाई करके मुस्तफा मुल्क को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सवाल ये है कि इन सारे वाक़या की शहादतें कुछ इस तरह थी कि मीडिया तो इसको जो है वो अगासी करते हैं, जो भी चीज़ें सामने आ रही हूँ आपके मिनिस्टर की जानब से जब ये कह दिया गया, जब उसकी कैंसिलेशन कर दी गई, तो इन हालात में अब आपने कहा है कि परवेज लाइन का खानदान भी इसमें मुलवस बयान किया जाता है, जब उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जब उनकी गिरफ्तारी होने लाई जाएगी। जिनकी गिरफ्तारी होनी है वो पहले ही अपने वालिद को मुश्किल में छोड़ के बाहर बैठे हुए, वो भागे हुए क्योंकि गलत काम किए हुए। बात यह है कि जो बात आपने की, वो राणा साहब आपके सामने बैठे हैं, इन्होंने कहा कि जब मुझे वहां पे बच्चों को मैं सुनने के लिए गया, ये वहां थे करीब, बड़ी अच्छी बात है कि ये बच्चों के दरमियान चले गए, इन्होंने बच्चों से उनके मसाइल पूछे, इन्होंने बच्चों को कोट किया कि बच्चे ये कह रहे हैं, और उसके बाद इन्होंने बच्चों को उस वक्त पैसिफाई करने के लिए उन्होंने स्कूल उसकी जो वो सस्पेंड कर दी, उन्होंने रजिस्ट्रेशन जो है वो रिवोक कर दी। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कई दफा पूरी इन्वेस्टिगेशन के बगैर रिएक्शन नहीं होना चाहिए था, ये मैं इनको कह चुकी हूँ। और उसमें किसी
میاں عامر صاحب کی ریپوٹیشن کو, ان کے کالجز کو, جو اچھا کام وہ کر رہے ہیں اس کو نقصان پہنچا ہے. میں اس کے لیے میرا دل بہت ہے پریشان ہے اس چیز کے لیے. یہ میری حکومت میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو ان کے لیے بھی یہ لیسن ہے کہ بغیر انویسٹیگیشن کے کوئی اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ایک چیز میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں, آغاز یہاں سے نہیں ہوا. پیسیفائی کرنے کی بچوں کو ضرور کوشش کی گئی کیونکہ ینگ بلڈ ہے نا, وہ جلدی جوش میں آ جاتا ہے, جلدی وہ بہکاوے میں آ جاتے ہیں. آغاز یہاں سے نہیں ہوئی. آغاز جو ہے, میرے پاس یہ اکاؤنٹ نمبر ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور نام دیکھیں newdelhi.pk پروپیگینڈا کو پروپیگینڈا, یہ یہیں سے ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے اور ملینز میں ان کے ویوز ہوتے ہیں. یہ یہاں سے آغاز ہوا, یہاں سے چنگاری آگ لگائی گئی, جو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کا جو منصوبہ تھا وہ کامیاب نہیں ہوا. لیکن اگر خدا نخواستہ, کیونکہ آپ نے دیکھا ابھی انگلینڈ میں بھی جو ہوا ہے ایک جھوٹی خبر کی بنیاد پر, وہاں پر بھی رائٹس ہو گئے, وہاں پر بھی ہنگامے ہو گئے. لیکن اچھا ہے وہاں کا جو سسٹم ہے وہ بہت افیکٹو ہے. وہاں کی عدالتوں نے دن رات ایک کر کے جو ہے وہ کلپرٹس کو سزائیں دی. تو میں اپنی عدالتوں سے بھی یہ امید کرتی ہوں کہ اس کے خلاف بھی وہ ایکشن ہوگا. ہاؤ ایور یہ سب کے لیے سبق ہے کہ کبھی بھی جو انویسٹیگیشن کے بغیر, پراپر تحقیق کے بغیر کسی کو افیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اس چیز میں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. جی میرا آپ سے اس کے بعد میں آپ سے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ انٹرنیشنل دنیا کے اندر رولز بن چکے ہیں, ان کی گریپ بہت زیادہ ہو چکی ہے. لگ یہ رہا ہے کہ ریاست پاکستان سوشل میڈیا کے مکمل طور پہ بے بس ہو چکی ہے. یہ تو ایک بہت بڑا واقعہ ہے. اس میں روٹین کا واقعات دیکھتے ہیں عام لوگوں کے حوالے سے بھی, حد کے اندر وہ دعوے بھی کرتے ہیں کہ وہ پوچھنے والا کیوں ہوتا. جو اس کے حوالے سے آپ کی وفاق میں بھی حکومت ہے, پنجاب میں بھی حکومت ہے, ایسے رولس کیوں نہیں بنا رہی کہ سوشل میڈیا کو بھرپور انداز کے اندر کنٹرول کر لیا جائے؟ میں تو ڈیفیمیشن کے لاز بنا رہی ہوں, بن گیا, پاس ہو چکا ہے. اس کی جو ڈیٹیلز اب ہم اس کے لیے اسپیشل عدالتیں بنا رہے ہیں, اس میں سوشل میڈیا بھی شامل ہے. لیکن ایک میں بتاؤں, پاکستان پورے کو آپ اس میں کائنڈلی انوالو نہ کریں. ایک جماعت جس کا نام پاکستان تحریک انتشار ہے, اگر اس کو بیچ میں سے نکال دیں اور اس کے پیڈ صحافیوں کو نکال دیں تو سوشل میڈیا از فائن ان پاکستان. سوشل میڈیا کو سوائے ان جھوٹوں کے اور اس جو غلیظ سیاست یہ کرتے ہیں, پی ٹی آئی از دا پرابلم سوشل میڈیا نہیں ہے. پرابلم پاکستان تحریک انتشار ہے, جس کا ہر قیمت پہ ایجنڈا ہے آگ لگانا. اس کے لیے وہ سوشل میڈیا کو اس لیے استعمال کرتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ چہرہ آپ کا نہیں نظر آتا. سوشل میڈیا میں پرابلم نہیں ہے, پرابلم ان لوگوں میں. ان کو رین ان کر لے, باقی سب ٹھیک ہو جائے گا. کافی حد تک ٹھیک ہو بھی چکا ہے ماشاءاللہ. ایک سیکنڈ, اس کے بعد پہلے ان کو میں نے کہہ دیا تھا. جی بچی کا کیس ہے جس کے لیے آپ ساری ایفرٹس کر رہی ہیں, لیکن اصل کلپریٹ اور ان کا ایجنڈا بڑا واضح ہے, وہ ہڈن نہیں ہے. ہاں, اور ہم نے دیکھی ہے جس طرح سے وہ ہر موقع پر پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ایک بڑی ایفرٹ جو پنجاب گورنمنٹ کے طرف سے ہی ہوئی, ایس سی او سے پہلے جیل میں پابندی لگا دی گئی ہے. جو سیاسی جلسہ روزانہ ہوتا تھا اس پہ پابندی لگائی گئی اور اس کے اچھے اثرات بھی نظر آئے. تو کیا 18 کے بعد وہ پابندی ختم ہونے کے بعد دوبارہ سے وہ پروپیگنڈا پھر شروع ہو جائے گا, یا اس کو دیکھیں پابندی یا لگانا یا ہٹانا پرابلم نہیں ہے. بات یہ ہے کہ تمام جو دوسرے قیدیوں کو جو سہولتیں حاصل ہیں, جتنی ملاقاتیں ان کے لیے ہیں, یہ ان سے بڑا مجرم ہے. اس نے پاکستان میں آگ لگائی ہے. اس نے 9 مئی کو پاکستان میں ساری جو عسکری اسٹیبلشمنٹس ہیں, شہداء کی جو یادگاریں, ان پہ حملہ کیا ہے. اس نے پیسہ بنایا ہے. اس نے وہ جو وہاں 190 ملین کیس ہے, توشہ خانہ کیس ہے, وہ سب سچ ہے. اسی لیے یہ گھیراؤ اور جلاؤ ہوتا ہے. تو یہ اگر اتنا بڑا چور ہے تو اس کو بھی جو باقی چوروں اور ڈاکوؤں کو جو سہولت حاصل ہے, جو قیدیوں کو سہولت حاصل ہے, وہ اس کو بھی حاصل ہونی چاہیے. اس میں ایکسٹرا اجازت دینے کا سوال ہی کیوں آتا ہے؟ باقی قیدیوں کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ آئیں اور جتنے مرضی دفعہ وہ مل لیں. کورٹ نے کہا ہوگا, آپ جانتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو یہ اجازتیں دی ہوئی. تو اگر میں یہ ضرور کر سکتی ہوں کہ بطور چیف منسٹر پنجاب اڈیالہ کیونکہ میرے پاس آتا ہے, تو میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کو تو وائلیٹ نہیں کر سکتی. میں یہ ضرور کر سکتی ہوں کہ اڈیالہ میں جتنے قیدی ہیں, میں کورٹ سے یہ ریکویسٹ کروں کہ ان کو بھی وہی سہولیات دی جائیں جو عمران خان کو حاصل ہیں, تاکہ ایک سیمبلنس آف جسٹس ہو.
मैडम जो से मुताद गौरी मेरा नाम जी है। जी आपसे मेरा सवाल है कि आप अक्सर अपनी तकारीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दहशतगर्द जमात का नाम देती हैं और तहरीक इंसाफ जो है वो जब भी कोई अहम इवेंट होता है तो एहतजाज की कॉल दे देती हैं, लेकिन एक तस्वीर आई थी कि तहरीक इंसाफ को तब्दील कर दी जाए, उसको फिर बाद में उस हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई। अगर तहरीक इंसाफ वाकई में दहशतगर्द जमात है, मुल्क दुश्मन है जो नजर भी आ रहा है, तो फिर उसको पाबंदी की तरफ कोई पेशरफ क्यों नहीं होगी? देखिए, मैं ना आज का जो इशू है मैं उससे फोकस, आप जो जवाब मुझसे मांगना चाह रहे हैं ना वो मेरी हेडलाइन बन जाएगी, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं आज उसका जवाब इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये फोकस जो है वो हमारा जो सोशल इशू है उस पे ही रहे और ये जो आग लगाने की कोशिश की जा रही है इस पे ही रहे, इनको एक्सपोज करने पे रहे। मैं एक चीज आपको कह सकती हूँ वो ये है कि तहरीक इंसाफ के साथ भी वही सलूक होना चाहिए जो तमाम बैंड आउटफिट्स के साथ होता है, जो तमाम जो दहशतगर्द जमातें हैं उनके साथ होता है। वो किसी और सलूक की मुस्तहिक नहीं है क्योंकि वो एक सियासी आंसर में किसी और सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूंगी। बाकी बस मुझे जाना है, मेहरबानी, थैंक यू।